نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، اللہ لا الہ نہیں ہے معبود الا ہو مگر وہی، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم قائم رہنے والا، یا بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے القیوم قائم رکھنے والا۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو۔ اس سورت کا نام سورہ آل عمران اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اس سورت کے اندر عمران کی اولاد کا ذکر ہے، بالکل اس طرح جیسے سورہ بقرہ کے اندر گائے کا ذکر تھا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ اسی طرح اس سورت کے اندر عمران کی اولاد، عمران کی آل کا ذکر تھا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام آل عمران رکھا گیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں عمران دو لوگ تھے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا۔ چونکہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کئی بار کیا، اسی مناسبت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، نہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد۔ تمام مفسرین کرام اور علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں عمران اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے نیک اور ایماندار بندے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے جن کا نام تھا عمران، وہ مسجد اقصی کے امام اور خطیب تھے۔ ہاں، حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے جن کا نام حضرت زکریا علیہ السلام تھا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے لمبی اور طویل سورت ہے۔ یہ سورت 20 رکوع پر مشتمل ہے اور 200 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے اندر حروف کی تعداد 15,336 ہے اور کلمات کی تعداد 3,542 ہے۔ یہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر فرق یہ ہے کہ مکی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ تو مکی صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ تو یہ آل عمران صورت مدنی صورت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کا بیان فرمایا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری احکام بیان فرمائے، جیسے نکاح، طلاق، رضاعت، قرض، سود، اور آخر کے اندر ایمانیات کا ذکر فرمایا۔ اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا ذکر فرمایا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری احکامات بھی بیان فرمائے اور توحید کو بھی بیان فرمایا اور توحید کے اوپر عقلی اور نقلی دلائل بھی پیش فرمائے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر بعض چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اجمالاً مختصر کیا، پھر انہی چیزوں کا ذکر اللہ جل جلالہ نے سورہ آل عمران کے اندر تفصیل کے ساتھ کیا۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر شہداء کا ذکر اجمالاً اور مختصر کیا، اور پھر سورہ آل عمران کے اندر اللہ جل جلالہ نے شہداء کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا۔ اس صورت یعنی سورہ آل عمران کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کا ایک علاقہ تھا جس کو نجران کہتے ہیں، یہ عیسائیت کا علمی مرکز تھا۔ اس علاقے کے اندر بہت سے عیسائی لوگ موجود تھے۔ سن 9 ہجری کے اندر نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جن کی تعداد 60 تھی، حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ 60 آدمیوں کے اندر 14 آدمی ان کے سردار تھے اور 3 آدمی ایسے تھے جن کو انہوں نے امیر بنایا ہوا تھا، اور ہر کام کے اندر ان 3 آدمیوں سے یہ لوگ مشورہ لیتے تھے، یعنی ان کو ان لوگوں کے اندر خاص ایک فوقیت حاصل تھی۔ ان تینوں میں سے ایک کا نام عبد المسیح تھا، دوسرے کا نام ایہم تھا، اور تیسرے کا نام ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ابو حارثہ بن علقمہ یہ ان کا ایک عالم تھا، ایک پادری تھا جس کی یہ لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ تو یہ 60 لوگ جو ہے مدینہ منورہ روانہ ہوئے، اور اس کے اندر جو ہے یہ 3 آدمی بھی موجود تھے، اور ان کا جو ایک عالم تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ وہ بھی اس کے اندر تھا، اس وفد کے اندر۔ ان کا مدینہ منورہ آنے کا مقصد ایک تو حضور علیہ السلام سے پناہ حاصل کرنا تھا، امان حاصل کرنا تھا، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا تھا۔ پناہ حاصل کرنا کیوں تھا، امان حاصل کرنا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 8 ہجری کے اندر جب حضور علیہ السلام اور مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا اور مکہ کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور ساتھ ساتھ یمن کے بھی بعض علاقے حضور علیہ السلام نے فتح کر لیے، تو یمن کا ایک علاقہ تھا جس سے یہ لوگ آئے تھے جس کو نجران کہتے ہیں، تو ان کو بھی ایک خوف لاحق ہوا کہ حضور علیہ السلام نے تو مکہ کو بھی فتح کر لیا ہے، یمن کے بعض علاقے بھی فتح کر لیے ہیں، اور ہماری طرف آ رہے ہیں، ایسے نہ کہ ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمیں جو ہے نقصان پہنچا دے۔ کیونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کے 3 قبیلے جو مشہور تھے، جن میں سے ایک بنو نذیر تھا، دوسرا بنو قینقاع تھا، اور تیسرا بنو قریظہ تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا اور بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کر دیا۔ بنو قریظہ نے جنگ خندق کے دوران مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنگ خندق سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینہ بنو قریظہ کا محاصرہ رہا، جس کی وجہ سے بنو قریظہ کے لوگ تنگ آ گئے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنا محاصرہ ہم سے ہٹا لیں، اور جو فیصلہ ہمارے لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے وہی ہمیں منظور ہے۔ ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے اور ہمارے لیے جو ہے کوئی آسان مسئلہ نکالیں گے۔ لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ یہ بنو قریظہ نے جنگ خندق کے دوران ہمارے ساتھ غداری کی ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ان کے آدمیوں کو، مردوں کو قتل کر دیں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیں، اور ان کے پاس جو مال ہے اس کو ہم مسلمان آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا، اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا، اور ان کے پاس جو مال تھا اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد نے اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ آئے تو بنو نذیر اور بنو قینقاع کو جلا وطن کر دیا، اور پھر بنو قریظہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے اس طرح حشر کیا کہ ان کے آدمیوں کو قتل کر دیا اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ تو نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ذہن کے اندر یہ نقشہ تھا کہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں نے تو مکہ کو فتح کر لیا ہے،
اب یمن کے بھی بعض علاقے فتح کر لیے ہیں، ایسے نہ کہ ہمارے اوپر بھی حملہ کر لے اور ہمارے ساتھ بھی وہی حشر کریں جو مسلمانوں نے یہود کے ساتھ کیا ہے، تو کیوں نہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خود چلے جائیں اور پناہ حاصل کر لیں، امن و امان حاصل کر لیں۔ چنانچہ نجران کے عیسائی مدینہ منورہ پہنچے جن کی تعداد 60 تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر اس وقت تشریف فرما تھے جب یہ لوگ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ ہم آئے ہیں، ہم آپ سے امن حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں امن دے دیں اور ہم آپ کو جزیہ دیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما لیا۔ پھر ان عیسائیوں کے اندر ایک ان کا عالم تھا جس کا نام تھا ابو حارثہ بن علقمہ۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث شروع کر دی اور کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم خدا مانتے ہیں یا ہم اس کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں یا 3 خدا ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دلائل دینے شروع کر دیے اور کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، اس طرح غیب کی خبریں بتاتا ہے، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، بیماروں کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اور تیسرا ہمارا عقیدہ جو یہ ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار فرماتے ہیں جعلنا خلقنا امرنا، ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا۔ تو اگر اللہ رب العزت ایک ہوتے تو فرماتے کہ میں نے کیا، میں نے بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، 3 خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں۔ جب اس پادری نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ سوال رکھے، یہ بحث کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جواب دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کے مشابہ دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں۔ جب کوئی چیز اللہ کے مشابہ ہے ہی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی عالم پادری سے دوسرا سوال کیا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی تو یہ صفت ہے کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے زندہ تھا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے اور نہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ کیسے اللہ ہوئے عیسیٰ علیہ السلام؟ اللہ ہونے کے لیے تو یہ صفت لازم ہے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور نہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پھر وہ کیسے اللہ ہوئے؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے تیسرا سوال کیا کہ اللہ کے لیے تو یہ صفت خاص ہے کہ وہ اپنی کتابیں پیغمبروں پر نازل فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے لوگوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر کتاب نازل فرماتے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تو خود کتاب نازل ہوئی، انجیل۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ اللہ ہونے کے لیے تو یہ صفت لازم ہے کہ اس کے اوپر کتاب نہ اترے بلکہ وہ پیغمبروں کے اوپر کتاب نازل فرمائے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیغمبروں کے اوپر کتاب نازل نہیں فرمائی بلکہ اس کے اوپر خود کتاب اتری ہے۔ تو پھر وہ پادری جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے سوال کیا کہ اللہ کے لیے تو یہ صفت بھی خاص ہے کہ اس کی کوئی ماں نہیں ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ماں نہیں تھی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو ماں ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا بن سکتے ہیں جب ان کی والدہ ہے؟ اللہ تو وہ ہے کہ اس کی کوئی والدہ نہ ہو، اور اللہ رب العزت کی کوئی والدین نہیں ہے، کوئی والدہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہے، آپ مانتے ہیں، تو پھر وہ کیسے خدا ہوئے؟
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پادری عالم سے سوال کیا کہ اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو وہی علم ہے جو اس کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس کا علم ہر چیز پر محیط ہو، ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم ہر چیز پر محیط نہیں ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ کیسے اللہ ہوا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سوتے بھی ہیں، اونگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، تو پھر وہ کیسے اللہ ہوئے؟ اس کے اندر تو اللہ ہونے والی صفات ہی نہیں پائی گئی۔ تو جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال پوچھے اور وہ لاجواب ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل فرما دی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخرہ۔ سورہ آل عمران کی پہلی 83 آیات، اس کے اندر عیسائیت کا رد کیا گیا ہے اور توحید کو بیان کیا گیا ہے، اور توحید کے اوپر نقلی اور عقلی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جس کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جائے، کیونکہ ان حروف کو بھی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے؟ تو مفسرین کے اس کے اندر بہت سے اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راز ہیں، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں، اسی طرح بعض مفسرین نے کہا کہ یہ قرآن کے نام ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عرب کے خطباء جب اپنا وعظ شروع کرتے تھے یا اپنا خطبہ شروع کرتے تھے تو اس سے پہلے اس طرح کے حروف کہا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہی کے اسلوب میں یہ قرآن نازل فرمایا کہ عرب کے خطباء اس طرح حرف کہتے ہیں، الف لام میم حام میم قاف صاد، تو اللہ رب العزت نے اسی مناسبت سے قرآن مجید کی بعض صورتوں کے شروع میں اس طرح کے الفاظ لے آئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب عرب کے خطباء نے قرآن مجید کو سنا تو انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے سے ان الفاظ کے ساتھ مانوس تھے، اگر وہ مانوس نہ ہوتے تو ضرور اعتراض کرتے۔ اور بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حروف مقطعات کے ذریعے اللہ رب العزت نے قرآن کے نہ ماننے والوں کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو خود بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کر کے ان کو بتایا کہ یہ قرآن مجید انہی الفاظ کے ساتھ الف لام میم حام میم صاد کاف طا انہی الفاظ کے ساتھ بنا ہے، اور آپ کی بھی عربی زبان ہے، آپ بھی یہی الفاظ بولتے ہو، تو آپ بھی اس طرح قرآن بنا کے لے آؤ۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات کے ذریعے قرآن کے نہ ماننے والوں کو چیلنج کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن اور کتاب کا ذکر فرمایا ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، سورہ آل عمران میں آتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید۔ تو حروف مقطعات کے ذریعے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کے نہ ماننے والے کو چیلنج کیا گیا ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے راز ہیں حروف مقطعات، اللہ کو ہی اس کا معنی اور اس کے مفہوم کا پتہ ہے، مخلوق سے اللہ رب العزت نے چھپا دیے اس کے معنی اور مراد، ہمیں بھی اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ تو الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ کہ اللہ ہی اس کی مراد کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اللہ اس میں ذات ہے، لا الہ نہیں الہ نہیں معبود الا ہو مگر اللہ۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے دو صفت بیان فرمائی،
جو اللہ رب العزت کی صفت پر دلالت کرتی ہیں۔ نمبر ایک الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ الحیو، ہمیشہ زندہ رہنے والا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور القیوم، قیوم کا معنی ہے قائم رہنے والا، اور اللہ قائم ہے، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا قائم رکھنے والا۔ اللہ رب العزت نے اس تمام جہان کو قائم رکھا ہوا ہے، اس تمام جہان کو تھاما ہوا ہے۔ سورج کو نکالتا ہے، سورج کو غروب کرتا ہے، چاند کو نکالتا ہے، پھر اس کو غروب کرتا ہے، تو تمام دنیا کے نظام کو، تمام کائنات کے نظام کو اللہ رب العزت نے قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی دو صفت ہیں، الحی اور القیوم۔ وما علینا الا البلاغ۔